اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے ہم لوگ ہماری بھائی یا بہن کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے تو فرشتے ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ آمین، اور وَلَكَ مِثْلِي، اس کے لیے بھی یہی کہہ کر تو اس لیے جب بھی دوسروں کے لیے دعا کریں تو اچھی دعا کریں، اگر بری بھی دعا کریں گے تو فرشتے یہی جواب دیں گے، وَلَكَ مِثْلِي، اے اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیے، اس لیے کہتے ہیں نا جو اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اس لیے سوچ اچھی رکھیے اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیے۔ تو اس طرح ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے متعلق سے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر کتنے بار صلوات بھیجوں، درود کتنے بار بھیجوں؟ مطلب دعا جب کرتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگوں کو کیا طریقہ سکھایا گیا ہے دعا کرنے کا؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، استغفار کریں، دعا کریں۔ تو یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے جو ترتیب دعا کرنے کا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کیا میں کتنا اپنا حصہ درود بھیجوں، مطلب کتنا حصہ میں دعا میں درود کو بھیجوں؟ تو ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنا بھیجو اتنا بہتر ہے تمہارے لیے، اتنی برکتیں ہوں گی۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 حصہ درود بھیجوں، یعنی کہ دعا کا 1/4 حصہ میں درود ہی بھیجوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں اچھا ہے، لیکن اور بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا حصہ دعا صلوات کی بھیج دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابی اچھا ہے، لیکن اور کرو، زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 حصہ دعا کا بھیجوں کہہ کر، یعنی میں 2/3 حصہ دعا میں سے درود ہی بھیجوں کہہ کر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا ہے، لیکن اور بھی زیادہ بھیجو گے تو بہتر ہوگا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہی نہ کروں، پورا درود ہی بھیج دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے تمام پریشانیاں کو اپنے اوپر لے لے گا، یعنی کہ سلجھا دے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی کہ تمہارے پورے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہہ کر۔ تو بہت سارے لوگ اس کی غلط مطلب نکالتے ہیں حدیث کا کہ وہ لوگ دعا ہی نہیں کرتے، دعا ہی کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے، تو دعا کرنی چاہیے زیادہ تر۔ تو یعنی کہ دعا بھی کرنی چاہیے، کیوں؟ یہ اگر حدیث کے جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دیکھا جائے تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، ہمیشہ وہ اپنے معاملات کو لے کر بہت پریشان ہوتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہمیں درود بھی زیادہ بھیجنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے جب آپ اپنے بھائی یا بہن کی اس کے غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ تو سوچئے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات یا درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین بھائی ہے وہ تمہارے، ان کے لیے جب تم صلوات بھیجتے ہو تو کیا ہوگا؟ تو جبھی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خوش ہو کر آتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں، خوش دکھائی دیتے نظر آتے ہیں تو تمام صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور کہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ خوش نہیں ہوں گے جب
کوئی شخص آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار یعنی کہ 10 گنا زیادہ سلامتی، وہ اگر ایک بار بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 10 گنا سلامتی نازل کرتا ہے، اور جبرائیل اور تمام فرشتے اس کو سلامتی بھیجتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے بہترین فرشتے. اب میں نے کہا تھا نا، جب ہم ہمارے بھائی یا بہن کی بے عزتی ہونے سے روکتے ہیں تو کوئی فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے تہنیات کرتے ہیں. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کو روکیں گے تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد دیں گے. جب ہمارے بھائی یا بہن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی فرشتہ ہمارے لیے آمین کہتا ہے. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں تو خود جبرائیل ہمارے اوپر سلامتی بھیجا. دیکھیے نا، سب سے بہترین مخلوق کے لیے کر رہے ہیں تو سب سے بہترین فرشتہ بھی جواب دے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارا جواب دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ 10 جب وہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 بار اس کے اوپر سلامتی نازل کرتا ہے. فرشتے اور جبرائیل اس پر سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، 10 گناہ گھٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا کہ زمین پہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مجھ پر درود بھیجے، سلامتی بھیجے، تاکہ وہ مجھ تک آ کر اس کی سلامتی، اس کے درود کو پہنچا دے. یعنی کہ بس اتنا ہی نہیں، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے، فرشتے اور جبرائیل سلامتی بھیج رہے ہیں اور نیکیاں بڑھا دیے جا رہے ہیں، گناہ گھٹا دیے جا رہے ہیں اور درجات بلند کر دیے جا رہے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ ایک فرشتے کو تہنیات کر دیا ہے، کچھ فرشتوں کو، جو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ آپ زمین دنیا میں کون سے بھی کونے میں رہیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ سلامتی، وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے نام سے آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے نا درود کے کتنے فائدے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اتنا پڑھیں کہ ہمارے اتنے درجات بلند ہو جائے، اس دن قیامت کے دن ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ رہیں، اتنے درجات ہمارے بلند ہو جائیں. آمین اللہم آمین. زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے. اس رمضان میں صیام، قیام اور زکوٰۃ اور زیادہ دینے والے بنیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں زیادہ بہت دیتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے. اس لیے دیجیے، اگر دے گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی، مال میں برکت ہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والے بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے، ہمیں مانگنے والا ہاتھ نہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے محتاج بنائے، کسی اور کے محتاج نہ بنائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.